یہ مطلب سائیکیٹرک ڈیزیزز جو ہوتے ہیں اس میں میجر اور مائنر ڈیزیزز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میجر اور مائنر ڈیزیزز میں ہیں جو ہمارے پاس او پی ڈی میں پیشنٹس آتے ہیں، زیادہ تر تعداد مائنر ڈیزیزز کی ہی ہوتی ہے جن کو ڈپریشن یا انگزائٹی ایسی تکلیف لاحق ہوتی ہے. تو کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو میجر سائیکیٹرک پرابلمس ہوتی ہے جن کو ہم سائیکوسس بولتے ہیں. یعنی اس کے مطلب ان کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے جو ماہر ہوتے ہیں، ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں، ان کے اپنے کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. نیچرلی جب وہ پیشنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کی ہسٹری لیتے ہیں، تو اس سے وہ ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ اس کو کس نوعیت کی تکلیف ہے. جیسے باقی تکلیفوں میں ہوتا ہے کہ یہ ایک مطلب جیسے کسی کو او پی ڈی بیسس پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ گھر میں رہ کر یہ دوائیوں میں سے ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جن کو بہت ہی سیریس پرابلمس ہوتی ہے جنہیں ہسپتال میں داخل بھی کرنا پڑتا ہے. جناب مطلب براڈلی اسپیکنگ اگر میں آپ کو بتاؤں گا، پیشنٹس ڈفرینٹ ٹائپ کے آتے ہیں. مطلب ایک ہوتے ہیں سائیکوٹک ڈس آرڈرز، دوسرے ہوتے ہیں نیوروٹک ڈس آرڈرز. سائیکوٹک ڈس آرڈرز میں وہ آتے ہیں جن کو خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بیماری ہے، ان کو سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہم بولتے ہیں. لیکن اب نیوروٹک ڈس آرڈرز کی طرح ٹرینڈ زیادہ ہو گیا ہے. نیوروٹک ڈس آرڈرز وہ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو خود آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر مجھے اس طرح پرابلم ہے، جیسے ڈپریشن ہے، او سی ڈی ہے، انگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں، پینک ڈس آرڈر ہیں. یہ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. یا کنورشن ڈس آرڈر ہیں، جیسے وہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان میں وہ چکر آتے ہیں، پھر وہ فینٹ ہوتی ہیں. وہ پیشنٹس ہمارے پاس روز آتے ہیں. اور آج کل یہ نیوروٹک پیشنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں. ایک ہمارا کمرہ تھا، اس کو روم 19 بولتے ہیں ہم ایس ایم ایچ ایس میں. تو وہاں بھی ہم او پی ڈی دیکھتے تھے ان دنوں. لیکن بعد میں ہم نے وہاں ایک سینٹر بنایا اپنا الگ، سائیکیٹری کا سینٹر. اس میں ڈی ایڈکشن فیسلٹی بھی ہے، انڈور ایز ویل ایز آؤٹ ڈور فیسلٹی بھی ہے. ہم جنرل سائیکیٹری بھی وہاں دیکھتے ہیں اور یہاں بھی دیکھتے ہیں. اور ایوریج میں اگر آپ کو بتاؤں گا، ایوریج ہم 100 سے 150 پیشنٹس یہاں روز دیکھتے ہیں. باقی بیماریوں کو اچھی طرح سے علاج معالج کرتے ہیں تو یقین رکھتے ہیں باقاعدہ دعا اور دوا یہ دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی فضل و کرم سے وہ شفا یاب پایا جاتا ہے، شفا ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو ذہنی مریض ہو تو وہ بھی شفا پائے گا جب ہم اس طریقے سے اس کے ساتھ وہ علاج میں اپنی کوششوں کو بروئی کار لائیں گے. یا دوسرے سماج میں یہ بھی یہ آگہی کرنے کی ضرورت ہے، ہمسایوں میں، یہ جو پڑوس ہے یا سماج میں، محلے میں، گاؤں میں، شہر میں. تو یہ جو آس پاس کا معاشرہ ہے یہ بھی ہوشیار ہونا چاہیے، یہ بھی خبردار ہونا چاہیے کہ جو ذہنی مریض ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے جس طرح کوئی پیٹ کے درد میں مبتلا ہے.